اچھا، محمد جمیل کہہ رہا ہے کہ حلال رزق کے لیے، حلال روزگار کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ ہمیں جٹ پٹ سے کاروبار مل جائے، حلال روزگار مل جائے. تو ایسے ہمارے جو بھائی ہے یا بہنیں ہے جو بے روزگار ہے، حلال رزق کی تلاش میں ہے، یا قرض دار ہے، یا مالی مشکلات ہے، تو ان کے لیے میں ایک مسنون دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے بتاتا ہوں. اگر آپ پڑھنا تو چاہیے، تحیات پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ تقریباً اخلاص سے 7 دن تک پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو حلال روزگار مل جائے گا. روزگار ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. اگر کسی کا گھر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا گھر دے گا. جو کرائے کے گھروں میں رہتے ان کو چاہیے کہ وہ 20 وظیفہ کو پڑھ لے. اور یہ مسنون وظیفہ ہے، یعنی دعا ہے جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا ہے. اور دوران وضو جو دعائیں ہے، جو نقل ہے، وہ سارے علماء سے منقول ہے، اور ایک یہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے. تو وضو کے درمیان، یعنی آپ نے وضو شروع کے درمیان میں آپ نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے. اگر بھول گیا تو وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو 3 دفعہ، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ہاتھ اٹھا کر بھی یہ پڑھ سکتے ہو 3 دفعہ یا اس سے زیادہ. تو اگر کوئی یہ مختصر سی دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے حلال روزگار کا انتظام فرمائے گا. یا روزگار ہو تو اس میں برکت عطا فرمائے. اور یہ کہ کسی کا گھر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وسیع گھر، بڑا گھر عطا فرمائے، کشادہ گھر عطا فرمائے. اگر کسی کا تنگ ہے تو کشادہ گھر عطا فرمائے. کسی کا ہے نہیں، کرایہ دار ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر انشاءاللہ عطا فرمائے. وہ دعا یہ ہے کہ وضو کے دوران یا وضو کے بعد یا پھر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ جامع دعا ہے، مسنون دعا ہے. وضو کے دوران جب بھی آپ وضو بنا لیں، وضو کے دوران یہ دعا 3 دفعہ پڑھنا چاہیے.